پوری دنیا میں اس وقت ماتم ہے اور پوری دنیا اس وقت کرب و اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے۔ آنے والے کل کے دن کے بارے میں جب کوئی سوچتا ہے تو اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کل کا دن کیسا ہوگا، کون سا لاک ڈاؤن ہوگا، کون سی نئی بیماری ہوگی، کون سے نئے قانون ہوں گے۔ اس تصور سے انسان بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے۔ آلام و مصائب تو اس دنیا کا حصہ ہے، اور اس دنیا میں رہنے والا انسان کوئی بھی ایسا نہیں جو آلام و مصائب سے دوچار نہ ہو سکتا ہو۔ لیکن جس زمانے میں آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے اور مسائل کے انبار کھڑے ہوئے، بڑی آسانی کے ساتھ لوگ نکل گئے، اس لیے کہ ان کا تعلق بالقرآن بڑا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہم اگر اپنے مسائل سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور پریشانیوں سے نکل نہیں پا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی، اور قرآن سے ہمارا تعلق بالکل کمزور ہی نہیں بلکہ ٹوٹنے کے قریب ہو چکا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت اتنے بڑے مجمع کے اندر میں یہ سوال پوچھوں کہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کس کو آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی صحیح طور پر پڑھنے والوں کی تعداد شرکاء کے اندر 2-5-10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کی سچویشن ایسی ہو کہ ان کو ایک ہدایت کی کتاب دی گئی ہو، راہ دکھانے والی کتاب دی گئی ہو، کامیابی کی کتاب دی گئی ہو، کامرانی کی کتاب دی گئی ہو، مسائل سے نکلنے کا دستور حیات دیا گیا ہو، زندگی گزارنے کا شریف زندگی گزارنے کا طریق دیا گیا ہو، اس قوم کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ قوم اس کتاب کے علاوہ ساری چیزوں سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ سن لو، قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے پریشانی کا حل دکھائی نہیں دیتا، مسائل کا حل نہیں سوچتا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آرٹیکل پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں ہماری پریشانی کا حل کیسے ملے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں پریشانیاں تو اپنی جگہ پر۔ صحابی رسول تو یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے کریم نے قرآن مقدس کو نازل کرنا چاہا تو کہاں نازل کیا؟ زمین و آسمان، ساری کائنات، ساری مخلوق کی موجودگی کے باوجود اللہ نے قرآن کے لیے ایسے پاک سینے کا انتخاب فرمایا جس پاک سینے سے بڑھ کر کے کوئی دوسری پاک چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دل کا انتخاب فرمایا اور اپنے محبوب کے قلب پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نزل بہ جبریل، بلکہ فرمایا نزل بہ روح الامین۔ آپ اندازہ لگائیں، روح الامین کے ذریعے قرآن مقدس نازل کیا گیا، علی قلبک، میرے محبوب آپ کے قلب پر نازل کیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عظیم قلب ہے کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ پاک کوئی قلب ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قلب کی طرف امام عشق و محبت نے کیا ہی خوب کہا، کہتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہ عظیم قلب ہے جو کبھی سوتا نہیں، آنکھیں بند لیکن قلب یاد الہی میں مصروف ہے۔ قلب کی سچویشن یہ ہے کہ افکار صالحہ کے اندر قلب اپنے اوقات کو گزار رہا ہے۔ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یذکر اللہ فی کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے۔ اس قوم کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہدایت کی کتاب سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر دیا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا ان لوگوں کو جو لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ فکر نہیں رکھتے کہ ان کے بچے اچھی طریقے سے قرآن سیکھیں، انہیں اگر اپنے بچے کو سکھانا ہے، میتھ سکھانا ہے تو میتھ کے ایکسپرٹ کے پاس پڑھائیں گے، انگلش سکھانا ہے تو انگلش کے ایکسپرٹ کے پاس پڑھائیں گے، لیکن قرآن اگر سکھانا ہے تو خالامہ کے پاس پڑھائیں گے، بانگی صاحب کے پاس پڑھائیں گے، جن کا خود کا قرآن الا ماشاءاللہ درست نہ ہو، وہ قرآن کیسے سکھائیں گے اور کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کی سند کسے عطا فرمائی؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی سکھانے والا پہلے سیکھ تو لے، جب اسے خود کو نہیں آتا تو دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ اور ہم تلاش کرتے ہیں سستے والے قاری صاحب کہاں ملیں گے، سستے والے امام صاحب کہاں ملیں گے، سستے والے حافظ صاحب کہاں ملیں گے؟ آئیے میں آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی سعادت حاصل کروں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کس سے سیکھنے کے بارے میں فرمایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,00,000 سے زائد کم و بیش صحابہ موجود تھے، لیکن جب قرآن سیکھنے کی بات آئی تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقرأوا القرآن من 4 او کما قال، اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو 4 لوگوں سے قرآن پڑھو۔ یہ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں، من ابی بن کعب، من عبداللہ ابن مسعود، من معاذ بن جبل، من سالم۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کی عظیم جماعت موجود ہے، خلفائے راشدین کی عظیم جماعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سیکھنے کے حوالے سے فرماتے ہیں تو فرماتے میرے صحابہ میں سے اگر کسی سے قرآن سیکھنا ہو تو ان 4 میں سے کسی سے قرآن سیکھو۔ تو کیا صدیق اکبر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا فاروق اعظم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا مولا علی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو میں بتاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ رونے لگتے تھے، اور اسی قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں پر جب قرآن کا اثر ہوتا تھا اور لوگ روتے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگائی جا رہی تھی کہ قرآن نہ پڑھو، قرآن بلند آواز سے نہ پڑھو، اور کافروں نے قرآن کو پڑھنے سے اور سننے سے روکنے کے لیے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا قرآن نہ سنو۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، بات دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ کافروں نے کہا قرآن نہ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، لیکن میرا کریم ارشاد فرماتا ہے تم رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں تم پر مہربانی کروں، میں تم پر رحمت کی چادر تان دوں، میں تم پر رحم و کرم کی بارش کروں، تو میرے غلاموں، میرے بندو، کان کھول کر سن لو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا
پڑھا جائے تو چپ رہو، خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو۔ اگر تم چپ رہے اور تم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا اور خاموشی کے ساتھ تم نے قرآن سنا تو سن لو، ہم تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرما دیں گے۔ تو قرآن سننے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا اس وقت چپ رہنے پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے مسلمان کی سچویشن یہ ہے کہ قرآن سننا اچھا نہیں لگتا۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ قرآن سن کر کے، قرآن سننے کی وجہ قرآن سن کر کے اس کا دل اکتا رہا ہو اور دل میں گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہو، بے چینی پیدا ہو رہی ہو، اس قوم کو زمین پر عزت سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو اور قرآن سننے سے اکتاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو اور قرآن سننے سے جی میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، قرآن کلمہ پڑھتے ہو اور اللہ کی کتاب سے تمہارا تعلق تم کمزور کیے بیٹھے ہو، بتاؤ کہاں سے تمہیں عروج ملے گا، کہاں سے تمہیں ترقی نصیب ہوگی؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو خود جس پر قرآن نازل ہوا وہ رسول اعظم بھی دوسروں سے قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کرتے حضور قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ سرکار فرماتے مجھے دوسروں سے قرآن سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، یہاں تک جب پہنچے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پتہ چلا قرآن سن کر کے رونا یہ نبی کی سنت ہے۔ لیکن جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ غزلیں سن کر کے رو رہی ہو، جس قوم کا مزاج یہ ہو گانے سن کر کے رو رہی ہو، جس قوم کا مزاج یہ ہو ایموشنل سین دیکھ کر کے رو رہی ہو، اس قوم کو اللہ زمین پر کہاں سے ترقی دے گا؟ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، بات ان کی نہیں ہے۔ جو اللہ کی کتاب مانتے ہیں بات ان کی ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو مانا بھی لیکن اللہ کی کتاب سے تم نے تعلق کمزور کر دیا، تم اس کتاب سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تنگ دستی کے زمانے میں، مسائل کے زمانے میں، آلام کے زمانے میں، تکالیف کے زمانے میں، مصیبتوں کے زمانے میں صحابہ نے قرآن کا سہارا لیا اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا۔ وہ کون سی پریشانی ہے جس کا علاج اللہ کی کتاب میں موجود نہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک میں پورا قرآن ختم کر دوں۔ ہم مسلمانوں کے گھروں کی پہچان یہ تھی کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے گھروں کی پہچان بدل گئی۔ کل کی پوزیشن یہ تھی کہ مسلمانوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا، بچوں کی زبان پر اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم قرآن سکھانا ضروری نہیں سمجھ رہے، ہم قرآن کی تعلیم دینا ضروری نہیں سمجھ رہے۔ نتیجتاً آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ہی بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے آوارگی کا مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے، ہمارا ہی بچہ ہماری پیشانی پر کلنک بنتا دکھائی دیتا ہے، ہمارا ہی بچہ ہمارے پیروں پر کلہاڑی مارتا نظر آتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ قرآن کی تعلیم سے جب تک ہمارا رشتہ مضبوط تھا یہ کتاب ہمیں عروج عطا کرتی تھی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میری بات ذہن کے اندر محفوظ خاص طور پر وہ لوگ رکھیں جو علاقے میں جلسے کرواتے ہیں، جو پروگرامز کرواتے ہیں، جو اجتماعات کرواتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میری یہ بات اگر آپ نے دل میں بٹھا لی تو انشاءاللہ العظیم آپ کے بچے بھی بہترین قاری قرآن ہوں گے۔ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، میں انکار نہیں کرتا جلسوں کے سلسلے میں، اجتماع کے سلسلے میں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا بہترین تنخواہ دے کر اپنے علاقے کے اندر ایک قاری قرآن کو رکھیے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجیے۔ اگر تمہارا بچہ اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو میں کہتا ہوں 10 ایسے جلسوں سے وہ قرآن کے قاری کو نذرانہ دینا یہ تمہارا سود مند ہوگا اور فائدہ مند ہوگا۔ تم
خالہ ماں سے قرآن پڑھانا چھوڑ دو، تم بانگی صاحب سے جن کا قرآن درست نہیں ان سے قرآن پڑھانا چھوڑ دو، تم اچھے قاری قرآن کو لاؤ، جی بھر کر ان کی خدمت کرو اور ان سے قرآن پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابی ابن کعب سے قرآن سنو، ابی ابن کعب سے قرآن پڑھو۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کا قرآن کیسا تھا، وہ کیسا پڑھا کرتے تھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جب مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھاتے تھے تو جانتے ہیں پوری مسجد نبوی شریف نور علی نور ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں جب حضرت ابی ابن کعب مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھا رہے تھے، مولا علی کا گزر ہوا، دیکھا مولا علی نے اور قرآن کی آواز حضرت ابی ابن کعب کی جب مولا علی کے کانوں سے ٹکرائی تو ارشاد فرمایا اللہ عمر کا بھلا کرے کہ اس نے مسجد کی رونق بڑھا دی ہے، مسجد کو نور علی نور کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سید القراء ہیں حضرت ابی ابن کعب، رسول اعظم نے ان سے قرآن سیکھنے کے بارے میں فرمایا، ان سے قرآن پڑھنے کے بارے میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کا قرآن بھی بہت اچھا تھا، وہ پڑھتے تھے تو لوگ روتے تھے، اور فاروق اعظم جب قرآن پڑھتے تھے تو سوئے ہوئے جاگ جاتے تھے، عثمان غنی جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اور مولا علی ان کا تو کہنا ہی کیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن چونکہ ان کے سر پر ذمہ داریاں دوسری تھیں، وہ اگر پڑھاتے اور باقی ذمہ داریوں کا مسئلہ تھا وہ بھی نبھانا ان کے لیے مشکل ہوتا، اس لیے پیغمبر رحمت نے 4 قراء کا انتخاب فرما کر صحابہ کی اتنی بڑی جماعت کے اندر ان کی نشاندہی فرمائی، اور پھر دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن اتنا زبردست تھا، اتنا عظیم تھا، اور قرآن کے اتنے غواص تھے اور اتنے ماہر تھے کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ کے لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو طلب کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں محسوس کرتا کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ میری ضرورت مجھے ضرورت ہے، حالانکہ مجھے بھی عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری ضرورت کو فوقیت دیتے ہوئے میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ کی زمین پر پہنچے تو چند ہی سالوں کے اندر 4000 سے زائد قرآن کے بہترین قاری کے علاوہ عالم انہوں نے تیار کیے، اور جب مولا علی کوفہ کی سرزمین پر پہنچے تو ان کے 4000 شاگرد استقبال کے لیے جانے کو تیار ہو گئے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن سے قرآن سننا خود مصطفیٰ جان رحمت کو پسند تھا۔ ہم ہمارے زوال کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری پریشانی کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری شکست کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری کمزوری کی بات کر رہے ہیں، ہم ہماری ناتوانی کی بات کر رہے ہیں، ہم ذلت و رسوائی کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو گئے، قرآن سے تعلق کمزور کر دیا اس لیے ذلیل ہوئے، قرآن سے رشتہ توڑ دیا اس کے لیے کمزور ہوئے۔ آقا تو یہ فرماتے وہ گھر ویران ہے جس گھر، وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی موجود نہ ہو، اور وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔